بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بھی یہاں اور آپ بھی یہاں دیکھتے ہیں، آپ کر کیا پاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ ایک راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے اور میں ڈرائیور متقی آدمی بٹھا دوں، مولانا یہ نمازی ہے اور بڑا متقی پرہیزگار ہے، اس کو گاڑی پہ بٹھا دیں، ہاں بھائی بٹھا دو، راستہ کہاں جا رہا ہے؟ جہنم کی طرف۔ بہترین ڈرائیور بھی بٹھاؤ گے، جب راستہ گندگی کی طرف جا رہا ہے تو یہ بالآخر جہنم میں لے جائے گا۔ اور لیکن اگر کوئی راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، بد سے بدتر ڈرائیور بھی بٹھا دو، بالآخر کہاں پہنچے گا؟ جنت میں۔ یہ سسٹم کا نام ہے۔ جب اچھے سسٹم میں برے آدمی کو بھی ڈال دو، وہ کیا ہو جائے گا؟ اچھا ہو جائے گا۔ یہ کربلا تھی۔ کربلا کا ماحول ایسا تھا، جب وہب قلبی وہاں سے گزرا، مسیحی تھا، لیکن کہا حسین اب تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ حسین کو امام دعوت دینے گئے، زہیر کو امام حسین نہیں آیا زہیر، لیکن ایک مرتبہ حسین کی خیمے سے ہو کر گیا کہ زہیر پلٹا نہیں، اور ایک مرتبہ حسین سے ملا، ایک مرتبہ ملا، ایک جملہ امام نے کہا، ثقلت کو امک اے اور تجھ پہ تیری ماں روئے، ایک جملہ۔ یعنی اس سسٹم میں اتنی گریوٹی ہے، حسین کی سوسائٹی میں، اخلاق میں، ادب میں، ایمان میں اتنی کشش ہے کہ جو ایک مرتبہ ملتا ہے پھر کہتا ہے میں جدا نہ ہو جاؤں۔ ارے میں عام سی مثال دوں، کربلا تو صدیوں پہلی والی بات ہے، یہاں سے امام حسین کی زیارت کو جاتے ہو، 3 دن کربلا میں رہتے ہو اور واپس آتے ہو تو کیفیت کیوں بدل جاتی ہے؟ رضویہ کی مسجد میں نماز میں وہ مزہ نہیں آتا جو امام حسین کے حرم میں آتا ہے۔ ہوتا کیا ہے وہاں پہ؟ وہی زمین ہے، وہی 2 رکعت نماز ہے، لیکن وجود بدل جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ کشش ثقل ہے، وہ روحانیت و اسپریچولیٹی ہے جس میں انسان، اس میں گریوٹی ہے۔ یہی یخرجہم من الظلمات الی النور، میں ان کو اندھیروں سے نکال کر نور میں لے جاتا ہوں۔ ایسا وجود اور ایسا نظام تجھے اپنے گھر میں پیدا کرنا ہے، جب تیرے گھر میں پڑوس کا بچہ بھی آئے، جب باہر جائے تو وہ بدل جائے، اس کے وجود میں تبدیلی آ جائے۔ جب وہ تمہارے گھر میں آئے، دیواروں پر کچھ ایسے نقش ہوں جن کو دیکھ کر وہ بدل جائے۔ لیکن ہم صوفہ سیٹ تو بدلنے کا خیال ہوتا ہے، بار بار ٹی وی بدلنے کا خیال ہوتا ہے، آج نئی واشنگ مشین آئی اور آج موبائل کا نیا ماڈل آیا، یہ تمنا شیطان تو پیدا کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں سوچا اس گھر میں بچے کو بڑا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس گھر کا ماحول میں کیسا بناؤں کہ جب میرا بچہ 6 سے 7، 7 سے 14، 14 سے 19 سال تک جب بڑا ہو، اس گھر کا ماحول یہ مہد ایسا ہونا چاہیے کہ یہ بچہ علی اکبر جیسا بن جائے۔ وہی ماحول جو مدینے میں حسین نے پیدا کیا۔ یہ امام فرماتے کہ ہمارے مومن کے وجود میں اتنی کشش ہوتی ہے، ایک مرتبہ کوئی اس سے ملتا ہے، اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اپنے بزنس میں ایسا بزنس مین بن، اپنے کالج میں ایسا جوان بن، اپنے اسکول میں ایسا اخلاق بنا، مجلس میں آ کر ایسا اخلاق بنا، اگر کوئی تم سے ملے تو کہے مومن ہے تو یہ ہے۔ میں اکثر مومنین کو کہتا ہوں چوتھے امام نے زیادہ تبلیغ نہیں کی، نہ فقہی روایتیں ہمارے چوتھے امام سے ملتی ہیں، کچھ بھی نہیں، زیادہ سے زیادہ آپ کو امام سے دعائیں ملیں گی، اکثر دعائیں، صحیح فی سجادہ امام کا، دعائے ابو حمزہ سمالی امام کی۔ تو امام نے کیا کیا اس معاشرے میں؟ فرمایا وہ جور، فسق و فجور، گناہ کا معاشرہ، اس گناہ کے معاشرے میں کسی ایک نمازی کا ہونا بہت بڑی بات ہے۔ اگر پورے رضویہ میں کوئی نماز پڑھنے نہ آئے، مسجد میں نہ آئے، لیکن ایک محلے کا جوان ایسا ہو جو روز مسجد میں جائے، تو لوگ اس کو کس چیز سے جانیں گے کہ بھائی یہ بڑا نمازی ہے، یہ سب سے بڑی تبلیغ ہے۔ یعنی جس معاشرے میں نماز پڑھی نہیں جاتی، اس معاشرے میں ایک جوان صرف نماز پڑھے، یہ اس کے عمل کی تبلیغ ہے۔ جس معاشرے میں رشوت لی جاتی ہے اور رشوت کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اس معاشرے میں یہ سرکاری جاب کرنے والا جوان اگر رشوت نہ لے، یہ کیریکٹر، یہ زندہ کیریکٹر ہے، یہ زندہ علی کا فرمان ہے، یہ زندہ ولایت علی، یہ اقیم الصلاۃ ہے، یعنی نماز اس کے اندر جی رہی ہے، یہ جہاں جا رہا ہے یہ اللہ کی نماز بن کے گھوم رہا ہے، اللہ کے حکم کو اللہ کی زمین پر قائم کر رہا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم نے زبور میں بھی لکھا کہ زمین کے وارث عباد الصالحین کو بنائیں گے، بالآخر اس زمین کا ورثہ اہل بیت کو ملے گا، اور ایک ایسی حکومت کو قائم کریں گے جس حکومت کے لیے ہر کوئی ترسے گا۔ صلوات پڑھے محمد۔